اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. اس سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. 93 90 پر 3 نمبر آیت ہے. اس آیت سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم دیا کہ شراب اور جوا بہت گندی چیز ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے بچو. یہ آپس میں دشمنی ڈالنے کا ذریعہ ہے. شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے لوگوں میں، اور اسی طرح لوگوں کو اللہ کی یاد سے روکتا ہے. نماز سے، اللہ کی یاد سے غفلت کا یہ ذریعہ ہے، سبب ہے، اس لیے اس سے بچو. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی چیز کے حرام ہونے کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہ ہو، لیکن وہ آپس میں دشمنی پیدا کرنے کا اگر سبب بنتا ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے. سمجھ رہے؟ یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ ایسا نہیں پوچھنے کا. کیوں؟ اگر آپ وہ کام کرو گے دشمنیاں پیدا ہوں گی تو پھر آپ کو اس سے بچنا ہے. کیونکہ شراب کے بارے میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ شراب پینے سے آدمی ایسا بن جاتا ہے کہ دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں پیار محبت سے رہے، دوستی رہے، اتفاق اور اتحاد رہے. دشمنی کا سبب بننے والی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. سمجھ رہے؟ جیسے شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا تو کیا افیون گانجا حلال ہے؟ نہیں، افیون گانجا حلال ہے. تو قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ نہیں. ہیروئن اور کیا کیا نئے نئے قسم کے نشہ اور چیزیں آ گئی. ایسے ہی سمجھیے. اس سے ہمارے کو رہنمائی مل گئی اس آیت کریمہ سے. جو اللہ کو یاد کرنے سے روکنے والی چیزیں، نماز سے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں، وہ تمام چیزیں حرامی ہیں. سمجھ رہے؟ شیطان چاہتا ہے شراب پلا کر کے، جوئے میں مبتلا کر کے آدمی کو کس سے روکے؟ اللہ کی یاد سے روکے، نمازوں سے روکے. اس زمانے میں لیٹسٹ کیا آ گئی ہیں؟ جوئے کے طریقے آ گئے ہیں، شطرنج کے طریقے. یہ کرکٹ ہے نا، آپ بتاؤ نا. اچھی چیز ہے، اس میں آدمی لگتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے. وہ ٹائم اللہ کو یاد کر سکتا ہے، پورا ٹائم ویسٹ کرتا ہے. جو کھیلنے والے وہ بھی اور جو دیکھنے والے وہ بھی. کھیلنے والے تو کچھ تو حرکت تو کر رہے، یہ دیکھنے والے خواہ بیٹھ کر کے اپنا پورا وقت ضائع کر رہے. اس میں اگر وہ اس وقت کو کسی کام کاج میں لگاتے، پڑھائی میں لگاتے، کتنا آگے بڑھتے. نہیں، اللہ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا ہم کو بہت بوجھ لگ رہا ہے، چلو دوسرے کام لگو. وہ بھی نہیں، نہ دنیا نہ آخرت، نہ خدائی ملا نہ وصال سے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ٹوٹل ویسٹ. پیسہ بھی ویسٹ، لوگ جوا بھی کھیلتے ہیں اس میں. تو جو چیزیں بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے، نمازوں سے غفلت کا سبب بنتی، وہ سب حرامی ہے. وہ سب حرامی ہے، چاہے اس کے حرمت کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہ ہو. کہاں ہے کرکٹ حرام بول کر؟ اب آپ پوچھیں گے نا میرے سے، کرکٹ کا لفظ کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں ہے؟ ہم تو قرآن اور حدیث پر چلنے والے ہیں. تو کیا قرآن حدیث اصول جو بیان کرتا ہے، اصول بیان کرتا ہے، قانون بتاتا ہے، تو اس سے رہنمائی نہیں ملتی؟
جو چیزیں بھی نشہ پیدا کرنے والی، جو چیزیں بھی اللہ کی یاد سے روکنے والی ہے، نمازوں سے روکنے والی، وہ سب کیا ہی ہیں؟ حرام ہی ہے، چاہے اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، سمجھے؟ خیر، یہ جب آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ اکرام تو اطاعت و فرما برداری کے مجسمہ تھے، اور پوری تاریخ میں فرما برداری کی اتنی بڑی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی مکمل طور پہ صحابہ اکرام کیا ہو گئے؟ شراب سے بچنے لگے، شراب کے مٹکے توڑ دیے اسی دن، اسی وقت، اسی آن، اور پھر شراب بہنے لگی گلیوں میں مدینے کی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، اسی بولتے فرما برداری۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا بھی اور ہم نے مانا بھی۔ خالی سنتے مانتے نہیں تو اسے اسلام نہیں کہتے، سمجھ رہے؟ سورہ بقرہ کے آخر میں سمعنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، مانو اللہ کے رسول کی بات، وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچو۔ خیر، یہ تو پچھلی آیت کا خلاصہ۔ یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ جو آیت ہے، یہ بھی خاص موقع پہ نازل ہوئی۔ وہ کیا ہوا؟ اب شراب حرام ہونے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے، کیونکہ حرام نہیں ہوئی تھی نا، شراب پیا تھا، حتیٰ کہ جنگ احد میں بعض صحابہ شراب پی کر کے لڑے، سمجھ رہے؟ شراب پی کر کے لڑے اور شہید ہو گئے۔ شراب حرام نہیں تھا جی، جنگ احد تک بھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، اس کے بعد میں ہوا ہے، سمجھ رہے؟ زیادہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، یوں گھور کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، تاریخ پڑھے تو معلوم ہوتا، سمجھ؟ تو جنگ احد میں شراب حرام نہیں ہوا تھا، تو ایسے میں بعض صحابہ شراب پیے تھے، کس ٹائم پہ؟ لڑائی کے ٹائم، اور اسی میں شہید بھی ہو گئے۔ اب ایک سوال پیدا ہو گیا، اب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ شراب تو حرام ہو گیا نہیں، اب جن لوگوں نے شراب پیا تھا اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، ان کو تو بڑا مشکل رہے گا، نہیں پکڑ رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کیوں پکڑے؟ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، فرمایا ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیا، اور شراب ہونے سے پہلے انہوں نے کھایا پیا، شراب کو بھی اور نشہ اور چیزوں کو بھی، سمجھ رہے؟ جن لوگوں نے شراب حرام ہونے سے پہلے شراب کو پیا، یا اور جو حرام چیزیں تھیں جن سے اللہ نے منع نہیں کیا تھا اسے کھایا پیا اور اسی حال میں دنیا سے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اذا متقوا، جبکہ انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری زندگی گزاری ہو، یعنی جن سے سب سے پہلے، اور 3 مرتبہ اللہ نے اتقوا فرمایا، اس میں کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے ہو، ایمان لائے، اچھے اعمال بھی کیے، کفر اور شرک سے بچے بھی رہے، لیکن شراب تو حرام نہیں ہوئی تھی تو اس کو انہوں نے پیا اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اب شراب حرام ہو گئی، اب اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ بچنا پڑے گا۔ حرام ہونے سے پہلے جن لوگوں نے استعمال کیا ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں، سمجھ رہے؟ اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے شراب پی کر دنیا سے چلے گئے۔ تو شراب حرام ہونے سے پہلے جن لوگوں نے کھایا پیا تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ اذا متقوا، جبکہ وہ کفر اور شرک سے بچے ہوں، وآمنوا، اور ایمان وہ قبول کیے ہوں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال انہوں نے انجام دیے ہوں، باقی سب میں فٹ تھے، وہ ایمان پر بھی نیک اعمال پر بھی۔ ثم اتقوا، پھر سے وہ بچے، پھر سے انہوں نے تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزاری۔ دیکھیے دوسری مرتبہ، پہلے ایک مرتبہ تقوی کا ذکر ہے، پھر دوسری مرتبہ تقوی کا مطلب پرہیزگاری کا۔ کفر اور شرک سے جیسے بچنا ضروری ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ایمان والا کفر اور شرک سے بھی بچتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ ایمان پر ڈٹے رہے۔ ثم اتقوا، پھر سے وہ پرہیزگاری پر قائم رہے۔ ایسا نہیں کہ صبح میں پرہیزگار، صبح میں تقوی، شام میں، یا شام میں تقوی صبح میں لقوی، ایسا نہیں، اس تقوی پر قائم رہے۔ ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر نیک اعمال انجام دیتے رہے۔
احسن کے معنی اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام پوچھنے والا اور کوئی نہیں، تاکہ تمام مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ایمان کیا، اسلام کیا۔ تو ایمان کیا، ہمارے نبی نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے۔ جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تھے، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال سے اسے یہ حدیث میں حدیث جبریل سے یاد کیا جاتا ہے اس حدیث کو۔ تو پھر اسلام کیا ہے پوچھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا ہے اس کو بھی بتایا۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ احسان کیا ہے؟ زبردست، عبادت میں اطاعت میں ایسی جان کہ تم ایسے کرو عبادت جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت طاری نہیں، یہ کیفیت تمہارے کو حاصل نہیں ہے تو پھر فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، سمجھ رہے؟ تو یہ کیفیت اگر تم کو حاصل نہیں ہے تو کم از کم یہ تو خیال ہو، یہ تو تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرو تو اس کو بولتے احسان، ایک دم اچھے انداز کی عبادت، سمجھ رہے؟ تو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسجد آتے ہیں، خیال ہونا چاہیے ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمیں، یہ لاسٹ درجہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ورنہ پہلا درجہ کیا ہے؟ اللہ کو ہم دیکھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو حاصل ہے اللہ کو دیکھ کر؟ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ تو نہیں دیکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ غفلت کی زندگی گزارے، یہ مطلب ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھنے کا مطلب تصور، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ احسان ہے۔ تو احسان کی کیفیت جن کو حاصل ہے، تقوی پرہیزگاری کی جنہوں نے زندگی گزاری، اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا حرام ہونے سے پہلے، وہ پیے کھائے، کوئی گناہ نہیں۔ اس میں ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے اور جو موجود ہیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ ایمان اور تقوی بہت ضروری ہے، اور تقوی کا 3 مرتبہ ذکر کیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ شراب اور جوا اتنی گندی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ اس سے جہاں تک ہو سکے بچا جائے، جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ 3 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا، بچو بچو بچو۔ جن لوگوں نے بچایا اپنے آپ کو حرام چیزوں سے، پھر وہ لوگ تو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے، احسان کے کیفیت کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ غفلت کے ساتھ عبادت کرنا، غفلت کی زندگی اللہ کو پسند ہے۔ احسان کی کیفیت کے ساتھ اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو احسان کے ایک معنی تو یہ، اور ایک احسان کا معنی کسی کے اوپر ہم مہربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح نیکی کا کام جو بھی کرتے ہیں وہ سب احسان ہی ہے، سمجھ رہے؟ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ احسان ہی۔ جتنے سارے نیک اعمال ہیں وہ سب کیا ہی ہیں؟ احسان ہی۔ اگر اصطلاح شرع میں اگر پوچھیں گے احسان کیا ہے تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبہ کو رفع کر دیا، دور کر دیا۔ جو شبہ، جو سوال صحابہ اکرام کے دماغ میں پیدا ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کا کیا حل ہوگا، اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو حرام ہونے سے پہلے جو کیا۔ اب حرام ہونے کے بعد میں بچنا ضروری ہے، حرام ہونے کے بعد میں بچنا ضروری ہے۔ جتنا بچا جائے اتنا آدمی ایمان کی حفاظت کرے گا، نہیں بچا ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، سمجھ بہت ضروری ہے۔ ہمیں خالی بیان کرے تو بھی چلتا ہے، باقاعدہ اترنا پڑے گا، سمجھ رہے؟ ہمارے نوجوان لڑکیاں لڑکے اب تو سننے میں اللہ حفاظت فرمائے، جوڑے بھی استعمال کر رہے، کون بولے تو جوڑے، سمجھ رہے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں بھی، وہ کھا کے پی کے، میں بولتا نہیں آگے، کرنے میں جو مزہ ہے کس نے، سمجھ رہے؟ نشہ کی چیزیں کھا کے
مل رہے ہیں، سمجھ رہے؟ سوچو کہاں تک پہنچ گیا ہمارا معاشرہ۔ مسلمان لڑکیاں بھی، لڑکے بھی، ایک مرتبہ اس کا نشہ چڑھ گیا، یہ ہے مسلمان۔ بہت ضروری ہے بچنا۔ کیسے بچا جائے؟ جتنے سارے پولیس ہیں، جتنے سارے سب کو باقاعدہ ہفتہ مہینے کا جو ملنے کا ہے ملتے رہے نا، کیا سارا کام کاج کر سکتے، سپلائی کرنے والے، بیچنے والے، سارا کام اپنا کر۔ کب تک ایک پیپر میں آتے پکڑے بول کے، وہ نہ بول کے ہمیں جاگ رہے ہیں بول کے دکھانے کے بعد ہمیں ہمارا ڈپارٹمنٹ سویا نہیں ہے جاگ رہا ہے بول کر کے کبھی کبھی ہلو پکڑ کر کے دکھاتے، ورنہ روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ آ رہا ہے، روزانہ جا رہا ہے، روزانہ سیل ہو رہا ہے، روزانہ کیا ہو رہا ہے؟ خریدنے والے خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایسی زندگی، گندی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا خیال آپ کا؟ شراب جیسا حرام ہے، یہ گانجا افیون حرام نہیں ہے، ہیروئن حرام نہیں ہے، حرام ہے، بچنا چاہیے۔ جو مسلمان نہیں بچتے تو ان کو تو ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ حفاظت فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ کیونکہ شراب پینے والے، نشہ کرنے والے اگر اس کے عادی رہیں، توبہ نہیں کیے، ایسے چلے گئے تو ایمان بچنا مشکل ہے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، آدمی کیسے اس کو لٹا رہا ہے؟ اتنی قیمتی چیز اللہ جو ہم کو دیا ہے، بچنا چاہیے۔ تو 3 مرتبہ اللہ نے تقوی کا ذکر کیا، مطلب بچنے کا ذکر کیا کہ بچو، جہاں تک ہو سکے بچو۔ خیر، تو یہ شراب کے سلسلے میں جو 3-4 آیتیں تھیں قریب قریب وہ پوری ہو گئی۔ اب آگے ایک دوسرے موضوع پر بات شروع ہونے جا رہی ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنے کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے، اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر حرام چیزوں سے اللہ ہمیں بچائے، اور حلال طریقے پر اور جائز طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔